بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں اعجاز عباسی، اور میرے ساتھ آج موجود ہیں جناب مرتضیٰ درانی صاحب، جو آزاد کشمیر حکومت کے سابق مشیر رہے ہیں، اور بالخصوص ان کی خاصیت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے ایشوز پر ان کو بہت ہی ایک اتھارٹی شمار کیا جاتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ہیں عثمان طاہر صاحب، جو آزاد کشمیر کے ایک معروف جرنلسٹ ہیں اور اسلام آباد میں اپنا ایک ادارہ بھی چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ غیر ملکی میڈیا کے ساتھ بھی ان کا تعلق ہے۔ آزاد کشمیر کے امور پر ان کو گرپ ہے۔ سامعین، ناظرین، آج آزاد کشمیر میں بہت ہی افسوسناک دن گزرا ہے، اور آزاد کشمیر میں 75 سالہ تاریخ میں شاید اس سے زیادہ افسوسناک دن شاید کوئی نہیں ہوگا، جب ایک دن میں درجن بھر لوگ سادات میں اور کراس فائرنگ میں، اور یا پھر ہنگامہ آرائی کے دوران، یا پھر پولیس کے آمنے سامنے آ کر وہ مارے گئے ہیں، جس میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ اور ہم ان سارے لوگوں کے لیے شہادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ہلاک کا لفظ نہیں استعمال کرتے۔ یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے جس پر ہماری سیاسی قیادت اگر چاہتی تو کنٹرول کر سکتی تھی، لیکن سیاسی قیادت نے بروقت فیصلے نہیں کیے، جس کا نتیجہ آج لوگوں کو ایک ایسی افراتفری اور ایک ایسی افسوسناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جب ہر گھر میں، جب آزاد کشمیر کے گلی محلوں سے لاشیں اٹھ رہی ہیں، جب آزاد کشمیر کے اسپتالوں میں بہت بڑے پیمانے پر، خاص کر میر پر اور یہ دیر کوٹ اور اس کے علاوہ باغ کے اسپتالوں میں، مظفر آباد کے اسپتالوں میں زخمیوں کو لایا جا رہا ہے، ہم اس صورتحال پر بات کریں گے۔ اور پھر ایک ناظرین، ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری، جنہوں نے آزاد کشمیر میں جا کر مذاکرات کیے تھے عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ، انہوں نے ایک بار پھر عوامی ایکشن کمیٹی کو مذاکرات کی دعوت دی ہے، اور ہم توقع کرتے ہیں کہ اس مذاکرات کا رسپانس بھی دوسری طرف سے آئے گا، اور اس میں آزاد کشمیر جو بحرانی کیفیت میں پھنس چکا ہے اس سے نکلنے کو راستہ ہموار کیا جائے گا۔ اس پر ہم عوامی ایکشن کمیٹی کا جو رد عمل ہے، ابھی تک تو اس طرح سامنے نہیں آ سکا، لیکن دن کا جو رد عمل ہے اس کی بھی، اور آزاد کشمیر میں جو عوامی ایکشن کمیٹی کا لاک ڈاؤن اور اس کے بعد مظفر آباد کی طرف قافلوں کی جو ایک روانگی ہے، اس کا حوال بھی ہم معلومات یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ السلام علیکم مرتضیٰ درانی صاحب۔ درانی صاحب، بہت افسوسناک دن ہے آج آزاد کشمیر میں، تو آپ نے دن بھر تو آزاد کشمیر میں میڈیا کو مانیٹر کیا ہے، خاص کر سوشل میڈیا، نیٹ تو بند ہے، کمیونیکیشن کے ذرائع سارے بند ہیں، کیا اطلاعات ہیں؟ اطلاع یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں 9 لوگوں کی اس وقت جو اطلاعات آئی ہیں، جن کی تصدیق ہو گئی ہے، جن میں 5 دیر کوٹ میں، ان 5 میں سے 3 پولیس اہلکار اور 2 سویلین شامل ہیں، 3 مظفر آباد میں، تینوں کے تینوں سویلین، اور ایک ڈوڈیال میں ایک شہری اس کی وہ جاں بحق ہو گئے ہیں، اور یہ فائرنگ کا نشانہ بنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میرپر کے اسپتال میں، باغ کے اسپتالوں میں، دیر کوٹ کے اسپتالوں میں، مظفر آباد کے اسپتالوں میں ملا جلا کر اطلاع یہ ہے کہ 100 سے زیادہ زخمی سامنے آئے ہیں۔ تو آپ کے پاس کیا اطلاع، ذرا پوری کہانی لوگوں کو بتائیں آج کے دن کی۔ جی بھائی صاحب، بہت شکریہ۔ اصل میں آج تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بڑا سوگ کا دن تھا، بڑا ہمیں ہمارے معصوم جو شہری ہیں، کشمیری نوجوان، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خون ناک جو ہے نا وہ بہایا گیا۔ اور دیکھیں، عوام کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے جو جائز مطالبات کے لیے، حق کے لیے وہ مظاہرے کریں، یا لیکن یہ ہے کہ آپ ایک طرف دیکھیں گے ہمارے نوجوان جو ہیں سیولینز وہ بھی مارے گئے، دوسری طرف جو ہے سیکیورٹی فورسز کے یا جو پولیس والے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی اتنے شدید زخمی ہیں، اور ان میں سے بھی ابھی اطلاعات کوئی آ رہی ہیں کہ کوپلاگ میں جو ہے نا وہ شدید قسم کے پولیس والے زخمی پڑے ہوئے ہیں، کچھ چمیاٹی میں سنا ہے جنگل میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ کمیونیکیشن کا نظام بحال نہ ہونے کی وجہ سے اطلاعات تک رسائی نہیں ہو رہی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے پہلے وفاقی حکومت کو آزاد کشمیر میں جو ہے نا موبائل سروس اور انٹرنیٹ کی سروس بحال کرنی چاہیے، اور جسچر کے طور پہ اگر وہ مذاکرات کی جو دعوت آپ نے بات کی کہ انہوں نے دی ہے ابھی، تو ان کو پہلا جو ایک سٹیپ لینا چاہیے تاکہ لوگ جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر سکیں، اور ایک تو کمیونیکیشن ضروری ہے، پلس آپ دیکھیں کہ لوگوں کو ریسکیو بھی تو کرنا ہے۔ اگر زخمی کہیں پڑے ہوئے ہیں، ان کو ریسکیو کرنے کے لیے آپ ایمبولینس نہیں بلا سکتے اگر آپ کے پاس فون کی سہولت نہیں ہے، اسپتالوں میں منتقل کرنا ہے، تو یہ افسوسناک صورتحال ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے پاؤ گوشت کے لیے پوری بھینس کو ذبح کر دی ہے،
تو چھوٹے چھوٹے میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ مفادات، یہ سیاست یہ چلتی رہے گی، ریاست ہوگی تو سیاست چلے گی، لیکن ہم نے کیا کیا کہ اب ریاست کے مقابلے میں ریاست کو لے آئے. کھڑا کر جو افسوسناک امر یہ ہے کہ ایک تو کچھ نیگیٹو اور شرپسند عناصر میڈیا میں یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی آزاد کشمیر ورسز پاکستان کوئی جو ہے نا وہ یہ بڑی افسوسناک ایک صورتحال ہے جو ہے نا وہ اور مین اسٹریم میڈیا میں اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی نے آج تک وفاق پاکستان یا پاکستان کے خلاف تو کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کی. نہ انہوں نے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا کہ یہ ہمارا جو احتجاج ہے یہ حکومت پاکستان کے خلاف ہے. انہوں نے ایس او پی طے کیا اور ہوا نہ ہے ہی ان کا ٹھیک ہے نا. پاکستان اور اب آپ یہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ اس تاثر کو کون پھیلا رہا ہے، یہ اس کو اداروں کو دیکھنا چاہیے، پروب کرنا چاہیے کہ یہ تاثر جو ہے یہ کیوں پھیلایا جا رہا ہے. ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں وہ اگر احتجاج کر رہے ہیں، ان کے مطالبات جائز ہیں ناجائز ہیں، یہ تو بات کی آئین کی چھتری کے نیچے. اور یہ بھی ہے کہ وہ کوئی مسلح لوگ نہیں ہیں، وہ بھی تمبر کے ڈنڈے کی سہارے پہ بیچارے وہ نکلیں گھروں سے کفن باندھ کے. میں پہلی بات یہ ہے کہ ان کو لایا کس نے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اور جو آج تک کی صورتحال ہوئی ہے اور پچھلے سال جو ہوا، اس سارے کے اوپر ایک ڈیٹیل جو ہے نا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، کمیشن بننا چاہیے. پہلا تو یہ مطالبہ میرا ہونا چاہیے ہوگا کہ آپ لوگ اس کے اوپر تحقیقات کرائیں کہ آخر یہ حالات اس نتیجے تک پہنچے کیوں. آپ ادارے یہیں پہ تھے نا، سب لوگ، وہ ساری چیزیں ان کی نظروں میں تھیں. جب ہمیں ایک سال پہلے سے کہہ رہے تھے 2024 مئی میں جب یہ مظفر آباد کا واقعہ ہوا، اس سے ہم 4-5 دن پہلے، ایک ہفتہ پہلے، مہینہ پہلے یہ ہم اداروں سے بھی عوام سے بھی ریکویسٹیں کرتے رہے کہ حالات نازک ہیں، حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہونے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی ہماری بات کو سنجیدہ نہیں لیا گیا. پھر جب یہ معاملہ ہو گیا، پھر ہم نے ان کو کہا کہ حالات پھر خراب ہو رہے ہیں. اس کے بعد جب انٹری پوائنٹس بند کیے گئے تو اس وقت بھی سنجیدہ نہیں لیا گیا تھا. پھر ہم نے ان کو 1 سال 6 مہینے سے یہ کہنا شروع کیا کہ اب جو انہوں نے ایک اور ایجنڈا بنا لیا ہے ایکشن کمیٹی نے، جس میں مہاجرین کی سیٹیں ہیں، بہت سارے 38 نکاتی جو پوائنٹ ہیں، تو اس کے اوپر بھی جو ہے سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. یہ نہیں ہے کہ اب آپ آ کے جب عوام گھروں سے نکل آئی، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ لوگ پہنچ گئے، تو اب آپ جو ہے نا کبھی مذاکرات کے لیے کہہ رہے ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آج تک وفاق نے بھی اس طرح ان کو ہینڈل نہیں کیا، نہ ہی آزاد کشمیر میں جو وزیر اعظم ہے اور جو ہماری حکومت ہے، ایک تو ان کی ریٹ ختم ہو چکی ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر. ویسے بھی دورانی صاحب انہوں نے معاہدے کیے، ان پر عمل نہیں کیا. جب انہوں نے اپنی ساکھ کو خود متاثر کیا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس سے پہلے جو ہے ایکشن کمیٹی اور وزیر اعظم انوار الحق صاحب جو ہے وہ ایک پیج پہ تھے، لیکن ابھی اس ایپیسوڈ کے بعد جب شوکت نواز میر صاحب کو اور باقیوں کو احساس ہوا کہ انوار الحق صاحب ہمیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے، تو آج انہوں نے ہماری اطلاع کے مطابق استعفے کا مطالبہ کیا ہے. وزیر یہ نئی بات آپ نے کی ہے، وزیر اعظم کے استعفے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ اب وزیر اعظم استعفیٰ دیں. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ 2-3 سال سے انہوں نے یہ کبھی نہ مطالبہ کیا، نہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے خلاف کوئی بات کی، نہ اشرافیہ کی مراعات میں وزیر اعظم کو اور ان کی کیبنٹ کو شامل کیا جو ان کا مطالبہ ہوتا تھا. لیکن اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے اختلافات جو ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، اور یعنی وہ آپ کے نزدیک اب ایک پیج پر نہیں رہے. میرا خیال ہے کیونکہ پیج والا ماضی میں کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن اب ثبوت اس لیے تھا کہ وزیر اعظم نے سٹیپ بائی سٹیپ ان کو جو ہے نا پروموٹ کیا. آپ دیکھیں 4-6 لوگ تھے، تاجر تھے، ان کے جائز مطالبات تھے، وہ اگر اس وقت ان کو سیریس لے کے کر دیتے تو پھر یہ تاجر ایکشن کمیٹی بنتی ہی نہ، پھر جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن گئی. اب جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن کمیٹی بن گئی. اب عباسی صاحب یہ مسئلہ ہے کہ آپ وزیر اعظم کی وہ تقریر یاد کریں جب انہوں نے ان کو اشتعال دلایا تھا کہ وہ جو ہے نا ڈلکوٹ کا پل تمہارا باپ بند کرے گا. یہ تو انہوں نے جملے استعمال اور وہ جب انہوں نے یہ کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم بند کر کے دکھاتے ہیں. پھر انہوں نے جب بند کر کے دکھایا، پھر آپ دیکھیں جب انہوں نے یہ مطالبات ان کے سامنے رکھے تو آف دی ریکارڈ ہمیں پتہ چلا وزیر اعظم صاحب نے اس وقت یہ کہا کہ یہ کیا آپ لوگوں نے مطالبات بنائے، کوئی تگڑے سے مطالبات نہ ہو تاکہ میں وفاق کے ساتھ بات کر سکوں، اور کیونکہ یہ باتیں آپ کر سکتے ہو، میرے منصب کا تقاضا کہ میں یہ باتیں نہیں کر سکتا. یہ چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. لیکن اب جو ہے نا اب یہ لگ رہا ہے کہ ایکشن کمیٹی کو
ان کے رہنماؤں کو یہ احساس ہو گیا کہ آج تک وزیراعظم صاحب ہمیں جو ہے نا وہ استعمال ہی کرتے رہے. اب وزیراعظم نے ان کو جو ہے نا آپ دیکھیں بے آسرا چھوڑ دیا ہے اور خود اسلام آباد میں آ کے وہ خاموشی سے بیٹھ گئے اور ایک گلے میں انہوں نے وہ باندھ لیا ہے, تاثر دیا ہے کہ وہ حالانکہ ان کو تو اس وقت وزیراعظم صاحب کو گلے میں وہ باندھنے کے بجائے نیک وہ کیا ہوتا ہے جی, وہ باندھنے کے بجائے مونڈے پہ جو ہے نا پرنا ڈال کے گھر جانا چاہیے. وہ بار بار کہہ چکے ہیں اب ان کے جانے کا وقت آ چکا ہے, لیکن اب انہوں نے گلے میں وہ پٹا ڈال دیا. اب کیا کریں. ہمارے یہاں تو درانی صاحب اسٹیل کو راج نہیں ہے, میں عثمان طاہر صاحب آپ اور میں دونوں باغ کے ہیں, اور ہمارا علاقہ تو زیادہ تر دیہی باغ شہر کو چھوڑ کر باقی پورا باغ دیہی علاقہ ہے, اور اس میں اس طرح کی چیزیں ہم نے کبھی نہیں دیکھی. اور چمیاٹی ایک ایسی جگہ ہے دیر کوٹ کے قریب, میرا حلقہ وہی ہے. آزاد کشمیر میں راولہ کوٹ کے بعد ماضی میں چمیاٹی ایک رینکنگ کے لحاظ سے دوسرے پڑھے لکھے لوگوں کا علاقہ تھا, اگرچہ وہاں مقامی سطح پر یہ جھڑپ نہیں ہوئی. وہی ظاہر ہے وہ جو ایک بہت بڑا اپنی لانگ مارچ آ رہا تھا اس کے اور پولیس کے درمیان ہوئی ہے, تو وہ ایک افسوسناک اور وہ پلین علاقہ ہے, اور اس میں بہت ہی خوفناک صورتحال ہوئی. 3 پولیس اہلکار, اور تینوں کا تعلق ہے, ایک پولیس اہلکار مقامی ہیں جو رنگلے کے ہیں, ایک مظفر آباد کے ہیں, ایک شاید باغ کے ہیں پراپر, اور جو 2 شہید ہونے والے بچے ہیں وہ دونوں کے دونوں مقامی لڑکے ہیں. تو بڑی تعداد میں لوگ زخمی ہیں, وہاں اسپتال میں ظاہر ہے گنجائش نہیں ہے بڑی. میں ابھی دیکھ رہا تھا کچھ کسی کی ویڈیو کے, لوگوں کو اور زخمیوں کو انہوں نے فرش کے اوپر لٹایا ہوا ہے, اور لوگوں نے وہاں ایمبولینس سسٹم نہیں ہے, لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گاڑیوں میں بھر کر لوگوں کا اسپتال پہنچایا, اور ادویات نہیں ہیں, ڈاکٹر نہیں ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. تو آپ نے جو درانی صاحب نے کہانی بیان کیا, اس سے ہٹ کر جو چیز آپ نے آج دن کو مانیٹر کی ہے وہ تھوڑا لوگوں کو بتائیں نا کیا صورت ہے. بھائی صاحب شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ جس طرح درانی صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کو لے کے کون آیا, میں سمجھتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو اور جو عوام آزاد کشمیر کے ان کو ان کی محرومیاں لے کے آئی ہیں. دیکھیں جب آپ لوگوں کو حقوق نہیں دیں گے, محرومیاں بڑھتی جائیں گی, تو لوگ سڑک پہ آئیں گے نا, کہاں پہ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب عوامی ایکشن کمیٹی والے اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کی محرومیاں ان کو سڑکوں پہ لے کے آئیں, اور یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے بہت آگے چلا گیا. اب جس طرح آپ نے بات کی کہ دیرکوٹ اور چمیاٹی میں جو آج کا واقعہ ہوا ہے, اس کے کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جو بڑے خوفناک قسم کے حقائق ہیں. جن لوگوں سے ہماری وہاں بات ہوئی ہے, چمیاٹی اور دیرکوٹ کے جو لوگ ہیں ہماری, ان سے ہماری بات, ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مقامی پولیس کے اہلکار تھے آزاد کشمیر پولیس کے, انہوں نے ایف سی والوں کو منع کیا کہ بھائی آپ یہ فائرنگ وغیرہ نہ کریں, آپ اس کو روکیں. اب آپس میں ہم نے یہ سنا بقول ان لوگوں کے جو مقامی لوگ ہیں وہاں کے, انہوں نے جو ہمیں کال کر کے بتایا ہے, کہیں سے دور دراز سے کوئی سگنل کیچ ہوئے ہیں, تو انہوں نے کال کر کے یہ بتایا ہے کہ جب مقامی پولیس نے منع کیا ایف سی والوں کو, تو ایف سی والوں نے مقامی پولیس کے اوپر فائر کھول دیا, ان کو زخمی. یہ اطلاعات آئی ہے, یہ اطلاعات آئی ہے, یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے, اور اس طرح کی کم از کم توقع کوئی بھی نہیں رکھ سکتا تھا. کیونکہ دیکھیں عوام جو ہے نہتے عوام ہیں, ان کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں ہے, تو پھر اگر یہ جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں, اس کو زخمی کرنے والا کون ہے, یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے نا. اب اگر وہاں کی فوٹیجز آپ دیکھیں تو اس میں کسی جو عام لوگ ہیں, کسی بندے کے پاس نہ کوئی پسٹل ہے, نہ کوئی رائفل ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, کچھ بھی نہیں ہے, سوائے ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے, تو اب تمبر کے ڈنڈے ہیں. اب جو زخمی لوگ ہوئے ہیں یا پولیس والے جن کی شہادت ہوئی ہے, تو یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے کہ ان کو شہید کس نے کیا ہے. یہ اب جو ارباب اختیار یہ انکنفرمڈ اطلاع ہیں, لیکن مقامی ادارہ مقامی سطح پر لوگوں نے ظاہر ہے جو کچھ دیکھا ہوگا وہ جن لوگوں نے یہ واقعات دیکھے ہیں, جو وہاں پہ موجود تھے, ان سے ہماری بات ہے. اس پر بات وہی جو درانی صاحب نے بات کی تھی کہ کمیشن بننا چاہیے جس کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ واقعات کیوں. کمیشن اس پہ بننا چاہیے کہ اس معاملے کو کنٹرول شروع سے کیوں نہیں کیا گیا, جس طرح درانی صاحب نے کہا. لیکن اس کے اوپر کمیشن نہیں بن سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی محرومیاں بڑھائیں گے, لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے, تو الٹیمیٹلی ان کے پاس پھر اور راستہ ہے, عمل کے علاوہ کوئی راستہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. وہ سڑکوں پہ آئیں گے, آ کے ایجیٹیشن کریں گے, اپنے احتجاج کے لیے آواز بلند کریں گے. آپ سٹارٹ میں معاملات جس طرح ان کے 12 مطالبے تھے, اگر وہ آپ ان کے اوپر جس طرح آپ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا, آپ نے لکھ کے دیا, آپ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے, تو یہ 38 صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی. 38 نکات کا چارٹر آف ڈیمانڈ نیا آتا ہی نہیں, بھی بات ختم ہو بلکہ انہوں نے 6 مہینے ٹائم دیا, اور اس کے بعد مزید 3 مہینے اور گزار دیے, 9 مہینے بعد یہ سامنے آئی ہے. اور یہ جو لاک ڈاؤن کی انہوں نے کال دی تھی, اس کو بھی اعلان کرنے کے بعد 3 مہینے کا انہوں نے بیچ میں گیپ رکھا, 3.25 مہینے. بالکل ایسے ہی ہے. اب میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے بہت دفعہ یہ کہا, ہماری موجودگی میں یہ کہا کہ بھائی میں جب آزاد کشمیر کا نظام نہ سنبھال سکا, جب لوگوں نے مجھ پہ میرے پہ عدم اعتماد کیا, تو میں چادر اپنے موڈے پہ رکھ کے میں نکل جاؤں گا. تو یہ ریفرنڈم نہیں ہے, جو اتنا بڑا ریفرنڈم ہے, لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے ہیں, نکلے ہیں, ان کے خلاف ریفرنڈم ہے. اگر وہ اخلاقی ضرورت کا مظاہرہ کریں, وہ استعفیٰ دیں,
اور گھر چلے جائیں، ان میں ان کی بہتری اسی میں. اچھا درانی صاحب، آج ایک حوصلہ افزا پیغام یہ سامنے آیا ہے کہ پھر آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اور طارق فضل چودھری صاحب اور وزیر اعظم آزاد کشمیر پہلی بار سامنے آئے ہیں پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے کہا ہے جی کہ جنگوں کے جو حل ہوتا ہے وہ بھی مذاکرات کے ذریعے ہوتا ہے، اور میں عوامی ایکشن کمیٹی والوں کو دوبارہ دعوت دیتا ہوں کہ جہاں سے مذاکرات ٹوٹے تھے وہاں سے ہی دوبارہ شروع کرے. اور طارق فضل چودھری صاحب نے تو بالکل یعنی تقریباً واضح لفظوں میں یہ بات کہی ہے کہ جن ایشوز پر ہمارا ڈیڈ لاک ہو گیا تھا ان ایشوز کو بھی ہم ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے، آپ آ کر بیٹھیں. آج ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ وزیر اعظم نے بڑی طریقے سے گفتگو کی ہے، ورنہ عموماً وہ آئین اور قانون اور رٹ بحال کرنے والی لوگوں کو وہ تھریٹ جو ہے ہی نہیں ان کے یہاں، جی تھریٹ دیتے رہتے ہیں. آئین اور قانون ان کے سامنے. ایک ایسے ماحول میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ ایک ایسے ماحول میں جب آزاد کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن ہے، آزاد کشمیر میں کمیونیکیشن کا لاک ڈاؤن بالخصوص، ایک تو شٹر ڈاؤن اور پہیا جام کمیونیکیشن کا لاک ڈاؤن ہے، تو عوامی ایکشن کمیٹی والے جو 30-31 ارکان ہیں وہ سارے پوری آزاد کشمیر پھیلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا رابطہ نہیں ہو رہا. تو یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس تو کی، بڑا حوصلہ افزا ایک اقدام اٹھایا، لیکن اس کا جواب کیسے دیا جائے گا جب آپ کمیونیکیشن سسٹم بحال نہیں کریں گے، لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کا موقع نہیں دیں گے، تو پھر کیسے اس کا کیا رسپانس وہاں کے لوگوں کو بھائی صاحب پتہ ہی نہیں ہے کہ وزیر اعظم نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ بھی کہا کیا ہے. اچھا صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی صاحب یہ گزارش ہے کہ یہ وزیر اعظم اور طارق فضل چودھری صاحب کی پریس کانفرنس تو ابھی شام کو ہوئی ہے. عمر نذیر کشمیری صاحب جو ہیں انہوں نے رات سے جو ہے یہ مطالبہ کیا ہوا ہے کہ کمیونیکیشن بحال کریں. نہیں، انہوں نے کہا مذاکرات کی آفر انہوں نے کی ہے ایکشن کمیٹی کی طرف سے. اچھا ایکشن کمیٹی نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ پہلے کمیونیکیشن کا نظام، رابطے کا سہولت تو مہیا کریں، انٹرنیٹ اور فون کی سہولت ہمیں مہیا سکا. یہ آپ نے کیا مطلب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرنیٹ بند کرنا یا فون سروس بند کرنا اس سے زیادہ نقصان ہوا. اس سے جو ہے وہ ٹھیک ہے، آپ سیکیورٹی فورسز کا کام ہے وہ انہوں نے بھی اچھے طریقے سے کیا. ظاہر ہے یہ جھڑپیں ہوئی اس طرح کے بڑے موقع میں تو اس طرح کی شہادتیں ہوتی ہیں، اور اس طرح ہمیں امید تھی کہ یہ ان سے کنٹرول نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمیونیکیشن کا نظام ہوتا تو شاید کم لوگ جاں بحق ہوتے، کیونکہ ان کو بر وقت طبی امداد دی جا سکتی تھی. فون پہ آپ ایمبولینس یا لوگوں کو لے اکٹھا کر لیتے. آج میں نے 1-2 فوٹیجز میں دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے نا زخمی پولیس والوں کو اٹھا کے جو ہے ہاسپٹل پہنچاتے رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا جسچر ہے. دیکھیں آزاد کشمیر کے عوام جو ہیں وہ تشدد نہیں چاہتے، پرتشدد ان کے جو ہے نا کل پرسوں بلکہ پولیس کی ایک جتھا گھیرے میں آ گیا تھا اور بڑے سیف اور باعزت طریقے سے ان کو، بڑے محفوظ طریقے سے ان کو انہوں نے باہر نکالا. اور یہی میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی تک جو ہے وہ وائلنس کا اس طرح کا جو بڑے جو موقع ہوتے ہیں اس میں وہ جو دیکھیں پولیس والے کتنے ہیں، 2000 ایف سی کے جوان، 2000 اسلام آباد پولیس کر رہے ہیں. بات یہ کہ اسلام آباد پولیس یا ایف سی کے جوان جو گئے ہیں یہاں سے، وہ بیچارے وہاں کے پہاڑی راستوں سے کام آتے ہیں، نہ ان کو پتا کہ کیا. دوسرا وہ بیچارے شہری علاقوں کے ہلے ہوئے ہیں، وہ پہاڑوں پہ کیسے ڈیوٹی کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو 1 میٹر دوڑنا ہے تو اس کے بعد ان کی سانس پھول جانی ہے. تو وہاں پہ تو آپ کو پتا ہے وہ جو ہمارے نوجوان کشمیری ہیں وہ تو بچے جو ہے نا وہ تو دن رات پہاڑوں پہ جو ہے نا بھاگتے رہتے ہیں، تو ان کو تو وہ پریکٹس ہے. تو اس لیے ان کے مقابلے کے لیے یہ 2-4 ہزار پولیس والا کچھ نہیں کر سکتا. ان مذاکرات کے حوالے سے کوئی حوصلہ افزا آپ کو توقع ہے کہ اس کا کوئی؟ دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ وفاقی حکومت نے پھر ایک بار بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے مذاکرات کی پیشکش کی. اس سے پہلے ایکشن کمیٹی نے بھی اچھی جو ہے نا وہ روایت قائم کی. انہوں نے بھی مذاکرات کی پہلے آفر کی جو عمر نذیر کشمیری صاحب کا بیان چلا، اور اس میں انہوں نے یہ کنڈیشن رکھی کہ جی آپ ریسٹور کریں سروسز انٹرنیٹ کی اور فون کی. لیکن یہ ہے کہ مذاکرات کا معاملہ جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کی عدم موجودگی کے باعث جو ہے کامیاب ہو سکے گا. وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں ہی یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کے قد کے مطابق ان کے عہدے کے مطابق جسچر دے کے شاید ایکشن کمیٹی کچھ مطالبات سے دستبردار بھی ہو سکتی ہے، اور شاید جو ہے نا وہ اس پہ کوئی ایسی کمیٹی بن جائے آئینی طور پہ، کیونکہ اس میں وفاقی حکومت کی بھی کانسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جو آئینی ترمیم ہے. تو وہ لا منسٹر کی سربراہی میں جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کی سربراہی میں کمیٹی بنا سکتے ہیں. کوئی ایک دیکھیں پازیٹیو قسم کا جو ہے وہ جسچر جا سکتا ہے. لیکن آپ وزیر اعظم پاکستان کی مداخلت کے بغیر
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ یہ جو وفاقی وزیر شامل تھے اس پریس کانفرنس میں وہ وزیر اعظم کی مشاورت کے بغیر آئی ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی یہ انہی کی وزیر اعظم صاحب نے دیکھیں وزیر اعظم پاکستان نے تو ان کو پہلے بھی ہدایت دی تو وہ مظفر آباد گئے تھے. وہ وزیر اعظم کی ہدایت کے بغیر نہیں گئے. لیکن ہمارے دوست جو سینئر صحافی بھی رہے ہیں ابھی مشتاق مناز صاحب جو ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سینئر نائب صدر, انہوں نے لندن میں وزیر اعظم پاکستان کو جو ہے مشتاق مناز صاحب نے یہ ساری صورتحال آگاہ کی اور وہاں پہ ہائی کمیشن کے اندر ان کو ساری بریفنگ دی. تو انہوں نے مشتاق مناز صاحب کے ذریعے پیغام دیا کہ ان کو آپ بتائیں کہ میں پاکستان آ کے آپ کو اسلام آباد بلاؤں گا اور ایکشن کمیٹی کے سارے مطالبات حل کریں گے, آپ صرف اسٹرائک کال آف کر دیں. لیکن ظاہر ہے ایکشن کمیٹی کو باضابطہ جو ہے کوئی آفیشیل چینل سے اگر یہ پیغام ملتا تو شاید وہ اس پہ غور و خوض بھی کرتے, لیکن ظاہر ہے وہ ایک میڈیا کے تھرو مشتاق مناز صاحب نے پیغام دیا. اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ آج پہنچ گئے ہیں یا پہنچنے والے ہیں, تو اس کے بعد وہ لائے عمل اختیار کریں گے, ان کو رپورٹیں دیں گے ادارے اور ایجنسیز. اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ مذاکرات ہم ان سے کریں اور کن پوائنٹس پہ کریں, وہ بھی تو تیاری کر کے جائیں گے. تو میں نے تو کل بھی اپیل کی تھی وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں, وہ خود بھی کشمیری ہیں, کشمیری نسل ہیں, اور اگر وہ مظفر آباد چلے جائیں تو ان کی عزت میں اضافہ ہوگا, وہ کوئی ان کی عزت میں کمی نہیں ہوگی کہ ایز اے پرائم منسٹر اگر وہ چلے جائیں تو پوری دنیا میں ان کا جو ہے نا جو ہے وہ ڈنکا بجے گا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کشمیریوں کے مطالبات پورے کرنے کے لیے وہ خود مظفر آباد چل کے خود اگر مذاکرات میں بیٹھے تو 50% یہ گریونسز جو آزاد کشمیر ویسے ہی وہ ختم ہو جائیں گے. اور احساس محرومی کی انہوں نے بات کی عثمان صاحب نے, احساس محرومی جو ہے وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے جب ویسے تو آپ دیکھیں گے آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے 5000 مربع فٹ کا جو ہمارا چھوٹا سا خطہ ہے, اگر اس کا مقابلہ ہم کسی پاکستان کے صوبے کے چھوٹے سے ڈویژن کے ساتھ کریں تو ہماری آبادی اور اس کے رقبے کے برابر جو نا ایک ضلع کے نہیں ایک ڈویژن کا کر لیں, کوئی نہیں ایک ڈویژن کا لیں جس میں 3-4 ضلع ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے برابر بھی نہیں ہے. لیکن وسائل اور اگر ہم نے یہ بات شروع کر دی جو ہم احساس محرومی یا باقی چیزوں کے ہم نے یہ باتیں شروع کر دی تو پھر اگر وہی بات ہے کہ ہم نے حساب کرنا شروع کر دیا تو پھر دوسروں نے حساب لینا شروع کر دیا کہ جی چلیں ٹھیک ہے آپ کو ہم جو ہے نا آبادی کے اعتبار سے اور ضلع کے اپنا رقبے کے اعتبار سے فنڈز دیتے ہیں یا آپ کے وسائل دیتے ہیں, تو پھر ہو سکتا ہے جو ہمیں مل رہا ہے اس کو بھی 50% اس پہ کٹ لگ جائے. اس میں لوگوں کا یہ پوائنٹ ہے, نہیں میری بات سنیں, جو فنڈ آ رہا ہے نا, میری ایک اور گزارش سنیں, میں جو جس پوائنٹ پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی کا مطالبہ جائز ہوگا مہاجرین سیٹوں کے حوالے سے, اس کے پیچھے ان کی ایک لاجک ہے. لاجک کیا ہے کہ جی مہاجرین جو ہیں وہ ایم ایل اے وہ آتے ہیں الیکٹ ہو کے اسرائی وایا بٹھنڈا, آپ کو پتہ ہے جو لٹھپے کے ذریعے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا 12 ایم ایل اے جو ہیں یہ ہمارے وسائل جو ہیں لے جاتے ہیں, وسائل لے جاتے ہیں, پاور جو پولیٹیکل پاور ہے وہ بھی ٹھیک ہے چلیں, لیکن نوکریوں کا جو ہے نا وہ کوٹا لے جاتے ہیں فلاں. تو دیکھیں باسی صاحب مجھے یہ ایک بات بتائیں, ہمارا اگر 40-42 ارب کا ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے تو ڈیولپمنٹ کا جو بجٹ ہے اس پہ اگر آپ اس کا اگر بریک اپ لے لیں تو سب سے زیادہ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں ہی وہ ڈیولپمنٹ کا بجٹ صرف ہوتا ہے, کوئی دو رائے ٹھیک ہے نا. بالکل مہاجرین کو تو میرا خیال ہے آٹے میں نمک کے برابر ہی ملتا ہوگا جو بھی وہ ان کے وسائل ہیں. اگر 42 ارب میں سے 2 ارب بھی مہاجرین کو ملتا ہے, نہیں ملتا, 2 ارب بھی نہیں ملتا. چلے میں اس میں ایگزامپل فرض کرتے ہیں اگر 2 ارب مہاجرین کو چلا گیا اور 40 ارب جو ہے وہ آزاد کشمیر میں آ گیا, 2.5% بنتا ہے. تو مجھے ایک بات بتائیں کہ آزاد کشمیر میں جو بجٹ استعمال ہو رہا ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے نظر آنا چاہیے, جو نہیں نظر آ رہا, جو 40 ارب روپے ہے اس کے اوپر تو آپ نے نظر ہی نہیں رکھا. نہ سڑکوں میں نظر آ رہا ہے, نہ اسپتالوں میں نظر آ رہا ہے, نہ اسکولوں میں نظر آ رہا ہے, نہ انفراسٹرکچر میں نظر آ رہا ہے. کون نظر آ رہا ہے؟ 40 ارب کا جو بجٹ ہے جی اس کے اوپر پہلے احتساب کریں نا, اور کہیں گے یہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے 29 حلقے ہیں اس میں جو ہے وہ 31 حلقے جو ہیں ان میں جو بجٹ پہلے اس کا ہمیں بتائیں. مہاجرین کا تو ٹھیک ہے چلیں ان کو نہ دیں بجٹ, آپ ان کے کوئی اور طریقہ کار کر لیں, وہ وفاق سے بھی لے لیتے ہیں یا صوبوں سے بھی لے لیتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جو بجٹ ہے آ رہا ہے اس کو کیوں وہ کہاں جا رہا ہے؟ عثمان طاہر صاحب, آج عوامی ایکشن کمیٹی کے بہت ہی کور ممبر اور بہت اہم ترین جو ممبر ہیں امجد علی خان صاحب, وہ لندن سے واپس آئے اور اسلام آباد ایئرپورٹ پر اطلاع یہ ہے کہ ان کو حراست میں لیا گیا, اور ابھی تازہ ترین جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کو رہا کر دیا گیا ہے
اور وہ نکل چکے ہیں مظفر آباد کی. اچھا ابھی جو اچھا میں اسی تناظر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پچھلی بار جب مذاکرات ہوئے تھے تو کور کمیٹی کے ممبران کے تاثر یہ سامنے آیا تھا کہ رضا علی خان صاحب امجد علی خان صاحب اگر اس مذاکراتی ٹیم کے اندر موجود ہوتے تو ہو سکتا ہے یہ ڈیڈ لاک جو ہوا ہے یہ نہ ہوتا. وہ آئینی قانونی آدمی ہیں تو آزاد کشمیر کے اندر وہ واپس آ گئے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک اور زیادہ مذاکرات کی میز پر کم از کم ایک ایسا بندہ میسر آ گیا ہے جو پہلے بھی اس طرح کے تجربے رکھتے ہیں اور آئینی قانونی معاملات کے ماہر ہیں. میں ایسے میں خیال کر رہا تھا کہ ممکن ہے امجد علی خان صاحب کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے جو حراست میں لیا گیا ہو ان کو بلا کر کہیں خفیہ جگہ پر ان سے بیٹھ کر یہی بات ہو سکتا ہے کی گئی ہو کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ ماحول خراب ہو رہا ہے, اس میں آپ مذاکرات کے لیے راستہ ہموار کریں. تو اگر یہ جو آپ کی اطلاع ہے کہ ان کو چھوڑ دیا گیا ہے تو میری جو خیال ہے وہ پختگی کی طرف جا رہا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس ماحول میں مذاکرات کے کتنے امکانات ہیں؟ یہ جو انہوں نے یہاں سے جسد دیا ہے عوامی ایکشن کمیٹی کو اس کا کیا رد عمل دینا چاہیے, اور اگر دینا چاہیے ڈیفینیٹلی ان کو دینا چاہیے کہ ہم مذاکرات کریں گے, لیکن کمیونیکیشن سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا جو مطالبہ ہے کھولنے والا اس کو اگر نہیں مانا جاتا تو پھر ان مذاکرات کی پیشکشوں کا آپ کیا نتیجہ نکلے گا؟ درانی صاحب نے کہا, عمر نذیر کشمیری صاحب نے کہا تھا کہ یہ کمیونیکیشن کا سسٹم بحال کریں تو پھر ہم مذاکرات کے تیار ہیں. جس طرح وزیر اعظم نے لندن سے وایا مشتاق مناز صاحب کے ایک پیغام بھجوایا تھا کہ مذاکرات میں آتا ہوں, مذاکرات کرتے ہیں, ان کا یہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا ہے کہ آپ کمیونیکیشن جو آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اس کو بحال کریں پھر ہم مذاکرات کریں گے. جائز مطالبہ ہے, بالکل جائز مطالبہ ہے. جب ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ نہیں ہوگا, رائے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکے گی تو کیسے مذاکرات؟ اچھا, میں درانی صاحب کی ایک بات پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ جو پاکستان سے فنڈ مل رہا ہے آزاد کشمیر میں جو 53 کے ٹولے کو, اب جو عوامی ایکشن کمیٹی یا لوگوں کا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ان 53 کے ٹولے کو جو آپ اتنا اربوں روپے کا فنڈ دے رہے ہیں, بھائی ہمیں بتائیں کہ یہ فنڈ لگتا کہاں پہ ہے, جاتا کہاں پہ ہے. وہ اسی لیے تو نکلے ہیں درانی صاحب, ان کا کہنا اس بات پہ نہیں نکلے. نہیں, اسی بات پہ ابھی ان کا 38 رکنے جو مطالبہ ہے نا اس میں یہ شامل نہیں, انہوں نے صرف ماجرین کی نشستوں اور اشرافیہ کی مراد کی بات کی. عثمان صاحب دیکھیں ماجرین کی نشستوں پہ آتے ہیں. نہیں بات یہ نا, یہ آسم شریف بٹ بھائی صاحب, آسم شریف بٹ ڈکلیئر ہو گیا ہے کہ وہ جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کے اوپر رکن اسمبلی منتخب ہوا اور مراد لے رہا ہے, اور ابھی تک وہ وزیر کے عہدے پہ بحال ہے. اب مجھے بتائیں کہ آزاد کشمیر کے جو سوال تو اٹھتے ہیں, آزاد کشمیر کے جو ادارے ہیں, جو سپریم کورٹ ہے, جو باقی ادارے ہیں, وہ سوئے ہوئے ہیں. مطلب اس سے آپ فوری طور کے ماجرین کی تو ہم کوئی بات ایسی کر ہی نہیں رہے. دیکھیں ماجرین جو ہے وہ ان کو اگر آپ نے ایک سسٹم کے تحت تو بنایا نا, کے اوپر وہ آکے اسٹیٹ سبجیکٹ بنے تو اسٹیٹ سبجیکٹ جو ہے وہ ویریفائی کرنا کس کا کام ہے؟ آزاد کشمیر حکومت. یہ نائلی آزاد کشمیر حکومت جو ہے وہ دیکھیں نا, آزاد کشمیر حکومت کے جو کمشنر بالیات ہوتا ہے وہ جو ہے اس نے جعلی اسٹیٹ سبجیکٹ کسی کو جاری کیا, اس کو معطل کریں نا. اتھارٹی کس کی ہے؟ معطل کرتا ہے کوئی سر, اس کو آپ سروس سے ڈسمس کریں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اب کون سروس سے ڈسمس کرے جب انوار الحق عمل ہے جس کے خلاف یہ میرے کہنے کا مطلب یہ جب آزاد کشمیر میں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی حکومت ہی نہیں, شخص کو جس کا اسٹیٹ سبجیکٹ جعلی ثابت ہو چکا, آپ اسے مراد لیں اور جتنا ٹرینر اس نے گزارا ہے, جتنی اس نے مراد لی ہیں وہ بھی واپس لیں. اسے کہیں واپس جمع کریں. وہ اگر مراد واپس لیں گے اگر یہ جو ماجرین سے, تو انوار حکومت رام سے گر جائے گی نیچے. حکومت کو بھی تو بچانا ہے نا. دیکھیں نا, یہ بات یہ ہے کہ یہ انوار حکومت کے لیے تو سب کچھ ہو رہا تھا. وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے, بچانے کے لیے حکومت. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو, میں نے تو یہی کہا کہ اپنا پاؤ گوشت جو ہے نا وہ لینے کے لیے پوری بحث جو ہے نا اور عوام جو نکلے ہیں ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ بھائی. اچھا, اس کے ساتھ اس سوال کا بھی جواب دیتے. درانی صاحب نے جو بات کی تھی کہ شوکت نواز میر صاحب نے پہلی بار عوامی ایکشن کمیٹی کی طرف سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر استعفیٰ دیں. جی, ویسے عوامی ایکشن کمیٹی نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو تحریک چلائی ہے اس میں کبھی بھی حکومت تبدیل کرنے والا کا مطالبہ انہوں نے کیا, پہلی بار یہ سامنے آیا ہے. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو ابھی آج ان کا مطالبہ آیا ہے نا, اب جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے, جس طرح لوگوں کی جانیں گئی ہیں وہاں پہ, نہ حق لوگوں کا خون بہایا گیا ہے, اب عوامی ایکشن کمیٹی نے جو مطالبہ کیا ہے کہ وہ استعفیٰ دیں گے تو ہم مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل جائز مطالبہ ہے. کیوں, ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ بھائی عوام کا ریفرنڈم آپ کے خلاف آ چکا ہے, لوگ آپ کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں, لوگ آپ کی اتھارٹی کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. آپ نے ووٹ لیا پی ٹی آئی کے نام پہ, آپ نے ووٹ لیا عمران خان کے نام پہ, اور اب آپ اپنے ایک چند ٹولے کو ساتھ ملا کے آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کی 2 بڑی جماعتیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی اس کو سپورٹ کیے ہوئے ہیں. بھائی آپ میں اتنی اتھارٹی ہے, یا آپ کے ایم ایل ایز, میری پچھلے دنوں ایک جماعت کے صدر سے بات کی, انہوں نے کہا جی وہ ایم ایل اے ہماری بات نہیں مانتے. بھائی آپ کی جماعت کے وہ ایم ایل اے آپ کی بات نہیں مانتے, آپ ان کو باہر نکالیں.
یہ کیا بات ہے کہ آپ کی بات نہیں مانتے, آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ افسوسناک صورتحال ہے بھائی صاحب. اچھا درانی صاحب, ایک خاص بات جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو ایک تحریک چل رہی ہے وہ خالصتاً اپنی عوامی حقوق کی ہے, اس میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں آزاد کشمیر اور پاکستان کے قانون کے اندر رہ کر, لیکن پاکستان کی مین سٹریم میڈیا سے اور پاکستان میں ایک تاثر یہ پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ آزاد کشمیر میں پاکستان کے خلاف ایک تحریک اٹھ کھڑی ہوئی ہے, پاکستانی فوج کے خلاف تحریک اٹھ کھڑی ہوئی ہے, سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یہ اس مومنٹ کو, یہ اس طرح کی چیزوں کو کون لا کر جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے, اور یہ اس میں اس سے کیسے بچا جائے کہ جس سے یہ تاثر نہ ابھرے؟ دیکھیں نا, انہوں نے عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنے ایس او پی میں یہ بات بالکل پوری طرح واضح کر رکھی ہے کہ اس سٹیج کے سے نہ تو پاکستان کے حوالے سے کوئی بات ہوگی اور نہ ہی کی اور پاکستان کسی ادارے کے خلاف کوئی بات ہوگی. ہمارے مطالبات خالصتاً آزاد کشمیر کو حکومت کے متعلق ہیں. ایک آدھ مطالبہ ضرور ہو سکتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کے متعلق ہے, باقی تو سارے آزاد کشمیر. تو پھر وہاں سے کھینچ کر کیا کون یہ سازش کر رہا ہے کہ یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اور پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کے فورسز کو ہمیں سامنے لا کر کھڑا کر یہ کر دیا گیا, اور پھر میڈیا پروپیگنڈا بھی یہ پھیلایا جا رہا ہے جس میں تاثر یہ ابھارا جا رہا ہے کہ یہ کشمیری پاکستان کے مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آزاد کشمیر میں ہمارے خلاف ظاہر ہو رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں شکوے شکایت ہوتے ہیں, یہ تاثر کہاں سے آیا اور اس کو ظاہر کیسے کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں بھائی صاحب, پہلی بات یہ کہ آزاد کشمیر کے بارے میں زیادہ تر لوگوں کو معلومات نہیں ہے. اس ایشوز پر اسٹڈی کم لوگ, اوور آل آزاد کشمیر کے بارے میں نہ پنجاب کے لوگوں کو پتہ ہے نہ وفاق کے اتنا زیادہ قریب ہے. اگر کوئی تھوڑا بہت آزاد کشمیر کو سمجھتا ہے تو کے پی کے لوگ, ہزارہ ڈویژن والے, ہزارہ والے کے پی کے افسر جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں. بالکل. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آزاد کشمیر ایک حساس خطہ ہے, ٹھیک ہے. اس کو تھوڑا سا وہ آپ جو ہم کمپیئر کرتے ہوتے ہیں نا کہ کسی, ابھی میں نے جو بات کی کہ ڈویژن کے برابر, یا ایک تو یہ ڈویژن کے برابر ہو یا کسی ضلع کے برابر ہو, لیکن اس کی اپنی جغرافیائی اور دفاعی جو آثار ہے اس وقت, اس کی حوالے سے آزاد کشمیر کی ایک اپنی امپورٹنس ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ ایک تو باشعور بہت ہیں سیاسی طور پہ بھی, اور پھر پڑھے لکھے بہت ہیں. ہمارا ڈائسپورا جو ہے اوورسیز کشمیری جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں, سارے ایکٹیوسٹ ہیں. پالیٹکس کرنا جو ہے نا ہمارے خون میں شامل ہے. تو یہ جو جس طرح اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جس طرح اس کو جو ہے نا وہ مس مینج کیا جا رہا ہے, اس سے جو ہے وہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق کے خلاف یا پاکستان کے خلاف, حالانکہ میں نے نہیں کہیں دیکھا کہ پاکستان کے خلاف کوئی ایک نعرہ بھی لگا ہو یا کہیں پاکستان کے خلاف کوئی بات کی ہو کسی نے. کشمیری جو ہے ویسے بھی جو ہے وہ آپ ایک وہاں پہ خود مختار کشمیر کے کچھ لوگ ہیں موجود ہیں, لیکن آپ دیکھیں وہ بھی پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں لگاتے. وہ کبھی بھی وہ انڈیا کے خلاف لگائیں گے نعرہ, لیکن پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں وہ لگاتے ضرور. وہ یہ نظریہ ان کا ہے کہ جی ہم ریاست ہماری خود مختار ہونی چاہیے, لیکن ہمارا جو ہے جینا مرنا پھر بھی پاکستان کے ساتھ ہے. کشمیریوں کا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ ایک کلمے کا نہیں, ہر چیز کا تعلق, ہر چیز کا رشتہ ہے. اب جو ہے نا اب یہ 70 سال کے بعد یہ باتیں کرنی, جب ہمارا سب کچھ پاکستان میں آ گیا, پاکستان کا سب کچھ آزاد کشمیر کشمیریوں کے ساتھ ہو گیا کہ پاکستان نے 3 جنگیں لڑ لی کشمیر کے لیے, اس کے بعد تو اب کوئی بات نہیں رہتی. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی جو ہے نا یہ ریاست کی خدمت کی جا رہی ہے اس طرح کا تاثر پھیلا کے, یا اس تحریک کو جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑا جائے. یہ تو پھر اس کا مطلب ہے جو اسٹیٹ کے خلاف جو عناصر ہیں اینٹی اسٹیٹ, وہ جو ہے اس تاثر کو پھیلا رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف جو ٹولز ہیں ان کے ذریعے. تو اس کی جو ہے نا ہمیں آپ کو ایز اے کشمیری, ایز اے پاکستانی, اس چیز کی ہر جگہ نفی کرنی چاہیے. عثمان طاہر صاحب, آپ کو یہ سلسلہ جو پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں جو اس طرح کی, کچھ سارے میڈیا نہیں لیکن کچھ ظاہر ہے پرومیننٹ لوگ ہیں جو اس طرح کا ان کی طرف سے یا فیس بک یا سوشل میڈیا کے تاثر سامنے آیا, یہ اتفاقی لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کو منصوبہ بندی نظر آتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا ہے. سب سے پہلے تو افسوسناک صورتحال یہ ہے بھائی صاحب کہ پاکستان کی جو مین سٹریم میڈیا ہے, آزاد کشمیر میں اتنا بڑا یہ واقعات, ابھی یہ پروٹیسٹ اور یہ سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن پاکستان کا مین سٹریم میڈیا میں دیکھیں نا تو سنگل لائن کی خبر کہیں نہیں چلی ہے. نہ کسی نے پروٹیسٹ دکھایا ہے, نہ کسی نے, بلکہ پرسوں میں دیکھ رہا تھا کل کہ خبر چل رہی تھی پاکستان کے ٹی وی چینلوں کے اوپر کہ آزاد کشمیر میں جو ہڑتال ہے وہ بری طرح ناکام ہو گئی ہے. مطلب اتنا بڑا پروپیگنڈا آپ کر رہے ہیں ان لوگوں کے خلاف, پھر وہ لوگ وہاں اپنی جانیں دے رہے ہیں, تو پھر لوگوں کے اندر جذبات تو آئیں گے نا, جذبات ابھریں گے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے باتیں کی ہوں, لیکن اس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ لوگ پاکستان کے خلاف وہاں باتیں کریں
یا پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں ان کے خلاف باتیں کریں. ہم نے دن کو بھی میں نے پروگرام کیا تھا, ہم نے اس میں بھی تفصیلی یہ ذکر کیا ہے کہ اس طرح کی کوئی کہانی نہیں ہے, نہ لوگ پاکستان کے خلاف ہیں نہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ہیں. یہ ایک بیانیہ چند لوگ کچھ بنا رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ چند شرپسند عناصر, میرا نہیں خیال ہے کہ کشمیری جو ہے وہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات کر سکے. بالکل درانی صاحب, آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت بالکل آگے پیچھے ہے اور آزاد کشمیر کی حکومت اور وزراء بھی آگے پیچھے ہیں. توقع تو یہ کی جا رہی تھی, بلکہ وہ اعلانات بھی کر رہے تھے کہ سارے وزراء ایم ایل ایز اپنے اپنے حلقوں میں جا کر دکانیں کھلوائیں گے, شٹر اوپر کروائیں گے, پہیا بھی جام نہیں ہونے دیں گے, اور سارا ماحول ہے. اور مسلم کانفرنس والوں نے تو مظفر آباد میں کیا, تو باقی سیاسی پارٹیاں پیچھے ہٹ گئیں. یہ حکمت عملی انہوں نے ایک دم کیوں چینج کی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ اپنے لوگوں کو لے کر سامنے آتے یا انہی لوگوں کو آ کر کہیں انگیج کرنے کی کوشش کرتے تو یہ صورتحال ہو سکتا ہے ٹالی جا سکتی تھی. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں عباسی صاحب, یہ صورتحال اس لیے نہیں اب ٹالی جا سکتی تھی کہ جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس ہائیبرڈ نظام کا حصہ ہیں. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو پھر یا حکومت میں ہوتے ہیں یا پھر حکومت کے خلاف اپوزیشن میں ہوتے ہیں. دونوں میں آپ دو چیزیں نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتا. ابھی اس وقت جو ہے نا یہ جو موپ نکلا ہے یہ حکومت کے خلاف ہے نا. آپ یہ سوچیں کہ یہ جو مطالبات ہیں ایکشن کمیٹی کے, یہ کوئی وزیراعظم پاکستان سے یا فیڈرل گورنمنٹ سے تو نہیں ہے. یہ تو سارے مطالبات آزاد کشمیر حکومت کے متعلق ہیں, وزیراعظم آزاد کشمیر کے متعلق ہیں. یہ اسمبلی میں ایکٹ میں ترمیم کس نے کرنی ہے؟ آزاد کشمیر کی کابینہ نے کرنی ہے. کابینہ نے جو ہے نا وہ ترمیمی بل جو ہے نا وہ پیش کرنا ہے اسمبلی میں. ٹھیک ہے جی, اسمبلی کی نشستیں ہی اگر ختم کرنی ہے, جو بھی کام کرنا ہے. اگر آپ نے اشرافیہ کی مراعات, جو دو بڑے مطالبے ہیں اس وقت برننگ, جو اس وقت آپ سمجھ لیں وہ مراعات اور یہ جو سیٹیں, یہ دونوں مطالبے جو ہے آزاد کشمیر حکومت کے متعلق ہیں. اشرافیہ کی مراعات ہے, وزیراعظم صاحب آج ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیں کہ جی سب کچھ ختم. یہ میں بھی دستبردار ہوتا ہوں, میری کیبنٹ بھی ہوتی ہے, باقی لوگ بھی ہو جائیں. وہ تو دعویٰ کرتے ہیں میں وہ تو یہ کہتے ہیں باقیوں کے لیے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اعتماد میں لے کر کچھ کم وہ تو یہ کہتے ہیں نا. لیکن آپ دیکھیں اسی وزیراعظم نے جو ہے وہ کس نے مراد کس طرح اضافہ کیا تھا آتی سابق وزیر اعظم کی, جو ہے نا 1600 سی سی گاڑی سے 4000 سی سی گاڑی. اور اپنے جو ہے وزیراعظم سیکریٹریٹ کا بجٹ 30 کروڑ کر دیا, 60 کروڑ کر دیا ہے. وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن سابق وزیر اعظم کی جو مراد ہے وہ آتے ہی 10 کروڑ پہ انٹرٹینمنٹ اخراجات ہیں. یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ وزیراعظم صاحب خالی کہتے ہی ہیں نا, پریکٹیکلی تو نظر نہیں آ رہا. جب تو اگر تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو وزیراعظم صاحب کو ایکشن کمیٹی کے مطالبے پہ استعفیٰ دینا چاہیے, اور آزاد کشمیر میں ان کا جو ہے نا اس وزیراعظم کا احتساب ہونا چاہیے کہ ان کے دور میں یہ 3 سال کے عرصے میں اتنی بڑی یہ موومنٹ کیوں بنی, جس میں جو ہے نا اتنا بڑا جو انتشار پھیلایا گیا اور یہ جو سارے معاملات ہوئے. اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. باسی صاحب آپ یہ بتائیں, اگر یہ سلسلہ آج نہ رکا تو آنے والی حکومت کوئی بھی جو ہے نا آزاد کشمیر میں نہ حکومت سسٹین کر سکے گی, نہ الیکشن ہو سکیں گے. آپ بھول جائیں سسٹم کو. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے نا سٹیک پہ لگا ہوا ہے, خطرے میں ہے. آزاد کشمیر کا جو چھوٹا موٹا ہم جس کے اوپر فخر کرتے تھے کہ یہ ہمارے پاس اسمبلی ہے, ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے, فلاں. آپ کو پتہ ہے پچھلے کتنے عرصوں میں سپریم کورٹ پہ حملے ہوئے, سپریم کورٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی باتیں چلیں آزاد کشمیر کی. اس کے بعد کئی اور معاملات ہوئے, اور پھر اب کئی دفعہ یہ کہا گیا کہ جی ان کو مختلف ضلعوں کے ساتھ جو ہے نا وہ جوڑ دیا جائے, کوئی ادھر کے پی کے ساتھ کو پنجاب, باتیں چلتی رہتی ہیں. اب یہ آزاد کشمیر کا جو اگر خوش قسمتی سے ہمیں ایک چھوٹا موٹا سسٹم ملا ہوا ہے, ہمارے بزرگوں کی لوگوں کی محنت سے پچھلے 40-50 سال سے ایک سسٹم چل رہا ہے, تو مجھے یہ سسٹم خطرے میں نظر آ رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں, ابھی بھی کہہ رہا ہوں. اس وقت میں نے کہا تھا جب لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا جو ہے نا یہ عوامی ریلا نکلے گا, اور ایکشن کمیٹی کو نان سیریس لیا ان لوگوں نے جو ہمیشہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کتنے تاجر ہیں. بلکہ مجھے تو کوئی حیرت ہوتی ہے ان لیڈروں پہ, وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ ایکشن کمیٹی یہ کچھ نہیں ہے, اس میں تو پیپلز پارٹی, نون لیگ, مسلم کانفرنس, جے کے پی پی, اس طرح کے کارکن شامل ہیں. پارٹیوں کو وڈرال کریں گے, وہ کہتے تھے کہ ہم جب انہیں اپنے کارکنوں کو روک دیں گے اس میں شامل ہونے سے تو یہ تو ختم ہو جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب انہوں نے روکا اپنے کارکنوں کو, اس کے بعد ہزاروں کی عوام ہی نکل آئی. اس کے پیچھے کیا فنامنا ہے؟ اس کے پیچھے یہ ہے کہ ایکشن کمیٹی نے ان سب کو پہلے استعمال کر کے ایک مطالبہ اپنا پورا کرایا, عوام کو دکھا دیا پریکٹیکلی کہ ہم بجلی بھی سستی کروا سکتے ہیں, ہم آٹا بھی سستا کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جب عوام کو یہ یقین ہو گیا
کہ یہی ایک فورم ہے جہاں سے ہمیں ریلیف مل سکتا ہے. تو پھر انہوں نے نہ سیاسی جماعتیں دیکھی، نہ نظریہ دیکھا، نہ کوئی انہوں نے اپنا ذاتی تعلق دیا. انہوں نے کہا ریاست کے مسائل اگر حل ہو سکتے ہیں تو اس پلیٹ فارم سے ہو سکتے ہیں، اور وہ پلیٹ فارم مہیا کرنے میں آپ کو پتہ ہے کس کا رول ہے. عثمان طاہر صاحب، یہ جو آخری بات مرتضیٰ درانی صاحب نے کی ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی والے لوگ جنہوں نے پریکٹیکلی آزاد کشمیر اسمبلی کی سیاست نہیں کی، وہ اتنے چلاک نکلے ہیں، اور جن لوگوں نے آزاد کشمیر میں پچھلے 50-60 سال سے سیاست سنبھالی ہوئی تھی وہ نہیں فیصلہ کر پائے کہ وہ اپنے لیے کوئی ایسی حکمت عملی طے کر کے آزاد کشمیر کے لوگوں کو جب عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جا کر مل رہے تھے، کوئی ایسا پیکیج دے کر، کوئی ایسی اپنی طرف سے کوئی قربانی دے کر کوئی ایسا راستہ پیدا کرتے کہ وہ لوگ ان کے ساتھ نہ جاتے، انہی کے ساتھ کھڑے رہتے. اور دوسری بات یہ جو درانی صاحب نے کہی تھی کہ اگر انوار الحق صاحب استعفیٰ دے دیتے ہیں تو آپ کے نزدیک کیا یہ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کی تحریک بس صرف استعفے کے اوپر ختم ہو جائے گی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ کا کیا حال ہے اس بات؟ استعفے کا مطالبہ تو اب سامنے آیا ہے نا. اب استعفے کے مطالبے کے ساتھ ساتھ جو ان کے دیگر مطالبات ہیں وہ تو انہوں نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. جب تک وہ مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں، بیسک مدعا جو ہے، بیسک عوامی ایکشن کمیٹی کا جو بیسک مدعا ہے وہ یہ مطالبات ہیں، مراد ختم کریں، مہاجرین کی سیٹوں کے اوپر بات کریں، اور جو باقی 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر بات کریں. اب اس میں ایک نیا اضافہ آج ہوا ہے کہ وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی آج اس لیے مانگا گیا ہے کہ جو وہاں شہادتیں ہوئی ہیں لوگوں کو، یہ بڑے پیمانے کے اوپر آج تیسرا روز ہے نا. دیکھیں آج تیسرے روز بعد جا کے 3 دنوں بعد جا کے وزیر اعظم صاحب کہیں نمودار ہوئے اسلام آباد کے کشمیر ہاؤس سے، اور وہ بھی انہوں نے وہ نیک پہنا ہوا ہے کہ میرے درد ہے گلے میں یا کچھ اس طرح کی صورتحال ہے. تو اب کابینہ کا کوئی ارکان وہاں مظفر آباد میں نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب خود اسلام آباد میں مقیم ہیں. تو ایسی صورتحال میں عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے استعفیٰ ان کا جو انہوں نے مانگا ہے میرے خیال سے بالکل جائز طور کے اوپر مانگا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں بھائی صاحب کہ جس طرح درانی صاحب نے یہ کہا کہ اس کو کسی طریقے سے بنایا گیا عوامی ایکشن، لیکن سٹارٹ میں جب دیکھیں یہ تحریک کا آغاز ہوا تھا رولا کوٹ سے، لوگوں کے بجلی کے بل زیادہ آنے شروع ہو گئے، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، پھر لوگ وہاں سے نکلے اور جو تاجر حضرات تھے انہوں نے اس کو لیڈ کیا، وہاں سے یہ تحریک چلی. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے کوئی اور محرکات ہو سکتے ہیں یا اور اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو سکتا ہے، بالکل بھی نہیں. جب وہاں سے یہ تحریک آہستہ آہستہ نکلی تو پھر پورے کشمیر میں پھیلتی گئی، بلکہ اس کی دیکھا دیکھی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنڈی اسلام آباد میں مظاہرے ہونے شروع ہو گئے تھے. لوگوں نے بجلی کے بلوں کے خلاف 2 سال پہلے 3 سال 2.5 سال پہلے میرے خیال سے یہاں لوگوں نے بجلی کے بلوں کے خلاف بجلی کے بل جلانے شروع کر دیے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بجلی کے بل جمع نہیں کروائیں گے، ہمارے بجلی کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں. لیکن اس کو کسی طریقے سے کنٹرول کیا گیا. وہ ہمیں باضابطہ طور پہ کہیں سے کہا بھی گیا تھا کہ جو پنڈی اسلام آباد میں بجلی کے حوالے سے مظاہرے ہو رہے ہیں اس کو کوئی کہیں سے نہ اس کی ٹکٹ چلے گا نہ کہیں کوریج کی جائے گی. بہت شکریہ درانی صاحب، بہت شکریہ عثمان طاہر صاحب. یہ سامعین ناظرین آج یہ تھا ہمارا پروگرام. دعا ہے کہ مذاکرات کا میز ایک بار پھر سجے آزاد کشمیر کی سڑکوں پر، جو بہت اس وقت ایک سوگ کی کیفیت ہے، ایک خون بہنے کا سلسلہ ہے اور ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے. اس کو کنٹرول کیا جا سکے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جب تک حکومت پاکستان اور پاکستان کے ادارے براہ راست اس صورتحال میں مداخلت نہیں کریں گے، اس صورتحال میں انگیج نہیں کریں گے، عوامی ایکشن کمیٹی کو سامنے بٹھا کر ان کے ساتھ کو معاملات طے نہیں کریں گے، آزاد کشمیر حکومت جو کہ ماضی میں اپنی ساکھ بری طرح متاثر کر چکی ہے اور ان کے اوپر اس طرح کا اعتماد نہیں رہا. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزاد کشمیر کے اندر کی سڑکوں پر ہونے والے ان واقعات سے ریلیف دے تاکہ لوگ جو اس وقت پریشانی اور سوگ کی کیفیت میں ان کو نجات ملے. آپ کا بہت شکریہ. کل انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. وعلیکم السلام.